بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اپنے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سب سے اہم چیز صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجئے۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے، اس جانور کے جسم کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا، اس پر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وجہ پوچھی کہ حضور، اس میں کیا راز ہے اور اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی 2 حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک و مبرہ ہے۔ ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو بیان و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بد قسمت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے امام، آخر وہ 3 قسم کے بد قسمت لوگ کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بد لوگ ہیں جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔
شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ روزہ اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے امید باندھ لینا۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب جاہل بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں، بابا جی ہمیں اولاد دیں، ہمیں روزگار کاروبار دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آہذاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا بندہ ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے، او لعنتی شخص، میں تیرا خدا تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس حال کے حقیقی کے سامنے میں اپنا سر جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھیک کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے حالی ہاتھ کو، تیری حالی جھولی کو بھرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، یہی شرک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اسی وقت وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرا بدبخت شخص کون ہے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے شخص کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اتنا سخت حکم قرآن مجید نے کہا، اگر سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لو، پھر اللہ تم سے جنگ کرے گا اور اس کا نبی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2-4 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہوتی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو، تجارت وہ والی کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مال کمانا برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، پر رب بھول گئے ہو۔ تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی تو بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا ہے، تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے۔ رب کو دینے کی باری آئی تو حساب کرنے لگ گئے۔ فرمایا ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، ہوا گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، تب تک جب تک یہ لوگ اللہ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استعداد نہیں رکھتے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت و توفیق فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔